میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ, اور ایک نہیں بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو, اور سنگھائی بھی ہے. روئی لے کر آ گیا, سب کو سنگھائی میں نے, جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے. پرانی بات ہے, کئی واقعات ہیں. شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا, خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں. شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف, تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی. اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے.